سامعین و حاضرین، امام طبرانی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ظاہر تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جب یہ مدینے کے اندر تشریف لاتے تھے، نبی کریم سے ملنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے، تو مدینے کا بچہ ان کو دیکھ کر کٹا کرتا تھا۔ مدینے کے اندر کوئی بھی شخص بڑے سے چھوٹا تک ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ ان کا لباس میلا رہا کرتا تھا، کپڑے پھٹے رہا کرتے تھے، جس کی بنا پر ہر ایک انسان ان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مدینے کا بچہ ان کو دیکھ کر کٹا کرتا تھا۔ امام طبرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ انگور لے کر حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ جگہ چھوڑ دو، وہ دیکھو میرا دوست آ رہا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس شخص کے لیے مکے کا بچہ ٹھکرا رہا ہے، جن کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے، تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، ان کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جگہ چھوڑ دو، وہ دیکھو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ کردار رسول کتنا بلند ہے۔ جب یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے، تناول فرمانے کے لیے انگور پیش کی۔ نبی کریم سارے انگور دھیرے دھیرے کھاتے گئے، یہاں تک کہ سارے انگور ختم ہو گئے۔ یہ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے اور مکے میں نکل کر اعلان کرنے لگے کہ آج تو نبی کریم نے میرے ہاتھ کے سارے انگور کھا لیے ہیں۔ اے مکے والو، ابھی تک تم مجھے ٹھکراتے تھے، اب بتاؤ کیا تمہارے اندر کوئی میرے مرتبے کا ہے؟ کیا میرے مقام کو تمہارے اندر کوئی پہنچا ہے؟ بہرحال یہ بہت خوش تھے کہ آج نبی کریم نے ان کے ہاتھ کے سارے انگور کھا لیے۔ یہ تھا تاجدار کائنات کا اخلاق کہ بچہ کٹ رہا ہے لیکن نبی کریم دوست قرار دے رہے ہیں اور ان کے ہاتھ کی لائی ہوئی چیز پوری کھا جا رہے ہیں۔ بہرحال جب یہ صحابی رسول چلے گئے تو جو صحابہ نبی کریم کے ارد گرد بیٹھے تھے، پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ کا معمول یہ تھا، ابھی تک آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے تھے تو اپنے صحابہ میں بانٹ کر کھایا کرتے تھے، لیکن آج یا رسول اللہ آپ نے انگور اکیلے کھا لیے۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ انک قد خالفت العادۃ، آج آپ نے اپنی عادت کی مخالفت فرما دی، آج آپ نے اپنی عادت کے خلاف کیا ہے۔ ابھی تک طریقہ یہ تھا کہ ہر چیز کو بانٹ کر کھاتے تھے، آج چھوڑ کر کھا لیا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، راز کی بات راز ہی ہوا کرتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب میں نے ان صحابی کی پہلی انگور کو کھایا تو وہ انگور کڑوی تھی، جب میں نے ان صحابی رسول کے دوسرے انگور کو کھایا وہ بھی کڑوا تھا، تیسرے انگور کو کھایا وہ بھی کڑوا تھا، یہاں تک کہ میں ان صحابی رسول کے سارے انگور کھا گیا، تمام انگور کڑوے تھے۔ اے میرے صحابہ، اگر میں ان صحابی کے ہاتھ کے لائے ہوئے انگور تم کو دے دیتا اور تم ان انگوروں کو کھانے کے بعد تھوک دیتے اور ان صحابی کے سامنے یہ کہہ دیتے کہ یہ انگور کڑوے ہیں، تو ان صحابی کا دل ٹوٹ جاتا، ان صحابی کی دل شکنی ہو جاتی، دل آزاری ہو جاتی، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ اسی لیے میں سارے انگور کھا گیا اور میں نے تم کو نہ دیے کہ کہیں تم کھا کر نہ تھوک دو اور ان صحابی کا دل نہ ٹوٹ جائے، میرے دوست کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ذرا سوچئے، یہ کردار رسول تھا، یہ اخلاق رسول تھا کہ سارے کڑوے انگور کھا گئے تاکہ ان صحابی رسول کا دل نہ ٹوٹ جائے۔